السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی رسول کریم۔ سورہ آل عمران کے 16 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا دوسرا مرکزی موضوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے 7 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے چوتھا ضمنی موضوع ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے یہ 6 نکات ہیں۔ اصل سارا نقطہ اس میں اطاعت منوان 100% مرضی سے نہیں۔ پہلے جو نکات ہیں 3 وہ ہے آیت نمبر 31 میں سے، اس آیت کو دیکھیے گا، چھوٹی سی آیت ہے تو خود دیکھیں، کیونکہ بات اطاعت سے سارا کچھ۔ اچھا، یہاں پہ دنیا کے اندر جتنی بھی کوئی اطاعت کے بغیر کام چلتا ہے، گھر چلتا ہے، اگر بچے والد کی اطاعت نہ کریں، یہ آرمی، پولیس، کوئی بھی فورس چلتی ہے، حکومت چلتی ہے، حکومت کا آرڈر دے کوئی سنے ہی نہ اس کو۔ اچھا، آرمی میں اوپر سے جو جنرل کمانڈ دے، تھلے جو مرضی کرتے نہیں چل سکتا، تو یہ سارا کام اطاعت سے ہے۔ تو اطاعت ہے، تو اس آیت کو دیکھیے گا 31 نمبر کو، کہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری راہ پہ چلو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو پھر کیا کرے گا اللہ؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تو تمہیں محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ تو اللہ نے کہا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا فاتبعونی، اور اتباع چلو، پھر اور اتباع 100% ہے، پوری کی پوری ہے۔ تو مکمل اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درکار ہے۔ پہلی بات ہی مکمل مرضی سے نہیں، اور ہر کام میں، معاملات میں، معاشرت میں، عبادات میں، وعدے میں، اور جتنے تعلقات ہیں اس میں، ہر چیز میں کہ ایک نکر نہیں سنبھالنے نہیں کہ بس جی میں اس میں نمازیں بڑی پڑھتا ہوں، پھر لوگوں سے جو میرے تعلق ہوتا رہے، جی میں لوگوں سے بڑا اچھا ہوں، نمازیں تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ ایسی قطر کسی قسم کی چیز نہیں، مکمل اطاعت ہر کام میں، پورے قرآن کی پوری دے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اب اللہ پیروی کرنے سے اللہ نے محبت کرے، اور ایک آیت میں واضح طور پہ کہ یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ 1 وے ٹریفک ہے۔ اچھا، اللہ محبت کریں گے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر اطاعت کرنے والوں پر مزید انعام یہ ہوگا کہ ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے، تو اسی میں یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بخش دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر 32 میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پوری طرح اپناؤ، چوتھا اور 5واں۔ اور اطاعت نہ کرنے والے اللہ نے کافر لوگ ہیں۔ اس میں دیکھیں تو قل اطیعوا اللہ و رسول، حکم مانو اللہ کا، رسول کا حکم اللہ کا ہے، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ تو بات سے یاد رکھے، سمجھ لیں، حکم اللہ کا طریقہ، باقی جس کے جتنے حکم ہے سب اس کے بعد کی بات ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور وہ اعراض کریں، بے شک لا يحب الکافرین، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو جو اطاعت نہیں کرتے اللہ انہیں مسلمان ہی نہیں مانتا۔ انہیں کیا فرق کہتا ہے لا يحب الکافرین؟ اطاعت نہیں، کس چیز میں ہے؟ جو اطاعت نہیں ہے، ذرا کسی بھی جگہ اطاعت نہ کریں، پھر کیا ہوتا ہے؟ کر کے دیکھ لیں، نوکری کر رہے چھوڑ کے دیکھ لیں، اس میں نہ مرضی کریں، وہ مرضی سے چھٹیاں کر لیں، اب جو کچھ آپ کو سب بہتر پتہ ہے وہ اطاعت۔ اور پھر چھٹا بڑا اہم نقطہ ہے 152 میں سے، حکم نبی کی اطاعت میں بزدلی اور عمل کرنے میں جھگڑے مت کرو۔ 152 میں آ رہی ہے بات، یہ بڑی اہم بات آ رہی ہے، اس کو سمجھ لیں اس کے ساتھ۔ پھر کیا ہوا؟ یہ احد کے پس منظر میں یہ بات آ رہی ہے کہ حکم نبی کی اطاعت میں اگر نہیں کی تو جھگڑا کیا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر انسان ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں موجود ہے، احد کا مارکا چل رہا ہے، آپ نے 50 صحابہ کو، ایک دستے کو درے پہ کھڑا کیا، پیچھے کی طرف ایک درہ تھا، اور ان سے کہا کہ یہاں پہ جنگ کا کوئی نتیجہ نکلے، ہم جیتے ہیں ہمارے، حتیٰ کہ ہماری لاشیں پرندے بھی نوچنے لگ پڑے، تو آپ نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، یہ ان کو نصیحت کی، یہ ان کو بات کی۔ اچھا، 50 صحابہ وہاں پہ کھڑے کر دیے درے کی حفاظت کے لیے، وہ جنگ ہوئی، کفار بھاگ گئے، شکست کھائی انہوں نے، چلے گئے۔ جب چلے گئے تو درے والوں نے دیکھا کہ بات تو ختم ہو گئی اب تو ہم جنگ کا ہی حکم تھا نا کہ جنگ میں ہم نے نہیں وہ چھوڑنا، اب چلے گئے، ہم بھاگے، اب کیا ہے؟ تو ان میں سے ان کے کمانڈر ان کو کہتے رہے بھی ہمیں حکم جب تک بلائیں گے نہیں، ہم نے نہیں جانا، ہم نے یہ کرنا۔ ان لوگوں نے بات نہیں مانی، انہوں نے کہا بھائی تم تو ایسے ہی لگے ہوئے، اب بات ختم ہو گئی، اب کیا کرنا ہے؟ تو ان میں سے 40 بندے نیچے اترائے، 8-10 بندے ساتھ رہ گئے وہاں پر درے کی حفاظت کے لیے، باقی نیچے اترائے۔ انہوں نے کہا بات ہی ختم ہو گئی۔ اتنی دیر میں خالد بن ولید نے دیکھا، ابھی وہ کفار میں تھا، دیکھا کہ بھی درا تو خالی ہے، 10 بندے سارے کھڑے، ان کا نبڑ لوں گا میں ان سے۔ اس 2 ہاتھ کے پیچھے سے چکر لگا کر آیا اور جناب پیچھے سے حملہ کیا، پھر اسی میں 70 صحابہ شہید ہوئے، بڑا کچھ ہوا، جو نقصان ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، باقی جو جتنا نقصان ہوا۔ تو یہ کیا تھا؟ نبی موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے بیچ میں، اور جنہوں نے غلطی کی، اطاعت نہیں کی، ان کی کوئی نیت نہیں تھی اطاعت نہ کرنے کی، جب تک جنگ ہوئی انہوں نے وہاں پہ پوری طرح پہرا دیا، کھڑے رہے، اور جب جنگ ختم ہوئی اب ان کے تھا کہ جنگ ختم ہو گئی، اب کیوں کھڑے ہونا ہے، تو اطاعت مکمل کرنی ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟
اچھا اب جب اطاعت ہی نہیں کریں گے، مکمل خراب کریں گے، تو پھر کیا ہے؟ ٹھیک یہ جو ہماری ساری جو خرابیاں نا آج کے دن جتنی وہ ہے اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے، مرضی کرنے کی وجہ سے. اور جو مرضی کرتا ہے وہ اطاعت نہیں کرتا ہے، جس نے اطاعت کی اس نے مرضی نہیں. اب انہوں نے مرضی کی کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، ان کو بلایا نہیں گیا تھا، تو وہ کیا نقصان ہوا؟ پھر صحابہ کا نقصان ہوا، فتح شکست میں بدل گئی، سارا کچھ ہوا. تو پھر تو اللہ نے مدد کی، تو پھر ٹل گئی، نہیں تو بات بڑی خرابی تک پہنچ چکی تھی. تو اس لیے اطاعت، اور اطاعت مکمل اطاعت 100% اطاعت. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمد للہ رب العالمین.